محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فجور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهم يدعون تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. بعد رسول إن تذكر بأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم يرزقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام
في حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قيل له عليه السلام فمن كان قال الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام الابتداء بالعطية قبل المسألة وإطعام الطعام في المحل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مگر آپ کے دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کی شہادت کا دن ہے. آپ کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب لوگوں کو خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دے کہ امام حسن کی زندگی سے کچھ درس حاصل کر سکیں اور ان دروس کو لیسنس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. امام حسن کے القاب جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو ٹائٹلز ہیں، ان ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل ہے کریم و اہل البیت، یعنی اہل بیت پیغمبر اکرم کے گھر والوں کے درمیان جو سب سے زیادہ کریم ہے وہ امام حسن ہے. کریم کا لفظ جو ہے وہ دو روٹ ورڈ سے آ سکتا ہے. روٹ ورڈ ایک ہی ہے کرم، لیکن کرم کے دو معنی نکل سکتے ہیں. ایک معنی ہے جس کو ہم لوگ کرامت ذاتی کہتے ہیں. کرامت ذاتی کا مطلب ہوتا ہے ہیومن ڈگنیٹی. جو انسان کی نوبلٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اگر کسی کو کہنا ہے کہ یہ انسان ڈگنیفائڈ انسان ہے تو اس کو بھی کریم کہا جائے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسی میں ایک پورا اشرا اس کے اوپر ماہ رمضان میں پیش کیا. دوسرا معنی جو کرم کا ہے وہ جود و کرم کو ساتھ میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بخشش، اس کا معنی ہوتا ہے جنروسٹی. تو جب کریم کہتے ہیں تو دونوں معنی نکل کے سامنے آ سکتے ہیں. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے a noble person, a dignified person، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے a generous person. لیکن اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں معنی ایک دوسرے سے الگ نہیں. These two meanings are interconnected. A person who wants to become a generous person, he cannot become a generous person unless he is feeling the dignity that he has inside him. And a person who wants to become a generous person in practice, he has to respect the dignity of other people as well. Only then he will be respecting others by, giving them the aids and assistance. تو اب جب یہ دونوں صفات کسی انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اس کو کریم کہا جاتا ہے. دوسرے ایکسپلینیشنز بھی یہاں پر ہیں کہ کریم کا لفظ جو ہے وہ عربک لیکسیکل ایسپیکٹ سے، ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے اس کے اندر ایک ایسا معنی پایا جاتا ہے کہ جس کو استمرار کہا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. ایک بار جنروسٹی دکھانے پر کسی کو کریم نہیں کہا جاتا، دو بار میں کریم نہیں کہا جائے گا، بلکہ کانسٹنٹلی جب کوئی اپنی جنروسٹی کو دکھاتا رہے گا تب جا کر اس کو کریم کہا جائے گا. اب انشاءاللہ آج گفتگو یہ دیکھنا ہے بہت ہی مختصراً کہ امام کو اگر کریم اہل بیت کہا جاتا ہے تو کس عنوان سے کہا جاتا ہے. میں پہلے دوسرے مسئلے کو سامنے رکھتا ہوں کہ امام کے بارے میں متعدد واقعات موجود ہیں کہ امام مینیفیسٹیشن میں سامنے امام نے اپنی جنروسٹی بہت دکھائی. اور چھ بسا کہ ان کو اسی معنی میں لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کریم اہل بیت تو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے درمیان جو سب سے زیادہ جنرس ہے. لیکن انشاءاللہ آج ایک دو اشارے میں ایسے کروں گا کہ اہل بیت کا گھرانہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک جنرس گھرانہ ہے، وہ ایک ڈگنیفائڈ گھرانہ بھی ہے. یعنی وہ جود و کرم بھی رکھتے ہیں اور وہ کرامت ذاتی بھی رکھتے ہیں. ایک مثال سامنے دیکھ لیتے ہیں. تو اگر اس چیز کو دیکھیں گے کیا سبب بن رہا ہے کہ جس کو جیسے ہم لوگ امام کو کریم اہل بیت کہتے ہیں، تو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک طرف کا اسپیکٹ نہیں
ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ان کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ گھر پہ دسترخوان لگایا کرتے تھے، سفرہ بچھایا کرتے تھے. And he used to invite people to come to his house and, manifest his generosity over there. Give them the food, give them the drinks. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک انسان آیا کہ جو قریب المنظر تھا، یعنی دیکھا جائے تو بہت اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھا، بہت ہی دیکھنے میں لوگ اس سے تھوڑا سا پریشان ہو رہے تھے. وہ آ کر امام مصطفیٰ کے دسترخوان پر بیٹھا اور اس نے جو کھانا کھانا شروع کیا. تو جس سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا کھانا لیتا ہے اپنے پیٹ میں نکال لیتا ہے. لیکن یہاں سے سمجھیے کہ ہم لوگ امام حسن سے کتنی دور ہیں. ہم لوگ کے گھر پہ اگر کوئی آتا ہے، اگر ہم کسی کو بلائیں اور وہ اپنے سامنے پلیٹ لے اور اس میں تھوڑا سا کھانا نکالے گا، ہم لوگ اوکے رہیں گے. تھوڑا اور زیادہ نکالنا شروع کرے گا، بس ایک دم سے اس نے ڈھیر سارا کھانا بھر لیا، تو آپ کہیں گے تو کچھ نہیں، لیکن شاید اگر پرسنلی پرائیویٹلی کسی سے بات کرو تو کیا کر رہے ہیں، بہتر یہ تھا کہ دھیرے دھیرے نکالتا. اس انسان نے یہ کیا کہ سارا کھانا جتنا رکھا ہوا، ایسا نہیں کہ تھوڑا زیادہ لے لے، پورا کھانا اٹھا کے اپنے آگے رکھے. پورا کھانا آگے رکھ کر اتنے انہماک سے اس نے کھانا شروع کیا، یعنی وہ کھانے کے اندر فوکس تھا اور اس نے نہیں دیکھا کہ آس پاس میں کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے، کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے. اس نے کھانا شروع کیا اور پورا کھانا خود ہی ختم کر دیا. اب دیکھیں ایسی سچویشن میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. ہم لوگ اب کسی کو دیکھیں کہ جو ابھی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، امام اس کو جانتے نہیں ہیں، ایک غیر انسان ہے، ایک اسٹرینجر ہے. ہم لوگ کے پاس بہت سارے اسٹرینجرز آتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں اپنی جگہ. پھر یہ کیا کرو، صحیح طریقے سے کھاؤ، ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو، یہ کرو وہ کرو. یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، یا ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اپنی خاطر. جو اللہ کی خاطر کھانا کھلاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کھانا کھا رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. امام نے دیکھا کہ اس نے کھانا کھا لیا، لیکن محسوس یہ ہوا کہ بہت زیادہ ہم لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جو اردو میں لفظ خاص رہتا ہے اس کے لیے. امام نے جب اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا پیٹ بھر گیا، اس نے کہا جی ہمارا پیٹ بھر گیا. تو اب یہاں پر انسان ہی چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو باہر نکال دے. اس نے اتنا کھانا کھا لیا ہے، پورا کھانا ختم کر دیا، دوسروں تک کھانا نہیں پہنچا. لیکن امام کی کرامت، جود و کرم کو دیکھیں، امام کی جنراسٹی کو دیکھیں. امام نے پوچھا تم نے تو کھانا کھا لیا، لیکن کیا تمہارے گھر والوں نے بھی اتنے ہی کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا جی. تو امام نے پلٹ کے پوچھا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا میری 7 بیٹیاں ہیں، میری 7 بیٹیاں ہیں اور میری بیٹیاں مجھ سے زیادہ کھانا کھاتی ہیں. تو اب امام نے اگر واقعی حقیقت اپنے آپ میں آپ رکھ کے دیکھیے، ہم نے اپنے آپ کو رکھتا تو شاید میں اتنا آگے برداشت نہ کر پاؤں. امام نے کہا تم رکو، تم تو کھانا کھا کے چلے جاؤ گے لیکن وہ کھانا کیسے کھائیں گے؟ امام نے لا کر اس کو ایک بڑی رقم دی. ایک بڑی رقم دینے کے بعد کہا اس سے تم جاؤ، اور باقاعدہ جو محسن کراتے رقم اتنی بڑی تھی کہ جو کھانے ایک وقت کے کھانے تک نہیں بلکہ ہفتوں تک کے کھانا اس سے کھایا جا کرتا تھا. کہاں جا کر اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلاؤ، خود بھی کھانا کھاؤ اور ایسے رہو. امام نے یہ سارا کام کیسے کیا؟ مسکراتے ہوئے اور اچھے سے. یہ امام کا جود و کرم، امام کی سخاوت. اس لیے امام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. تو آپ پوچھیں گے کریم اہل بیت تو کہا جاتا ہے، لیکن جو کرامت ذاتی کا کنسپٹ ہے، ڈگنیٹی اور نوبلٹی کا کنسپٹ ہے، وہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں اور پھر ایک دو اشاروں کروں گا تمام کو. دوسری ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام مسجد میں تشریف فرما تھے اور تیسرے خلیفہ بھی مسجد کے اندر موجود تھے. تو عثمان کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے مدد کر دو. تو عثمان شاید 10 درہم نکال کے دیتا ہے. 10 درہم ایک بہت ہی چھوٹی رقم ہوا کرتی تھی. تو جب وہ مانگنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی رقم ہے، اتنے پیسے میں کیا کروں گا، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. تو وہ پلٹ کے اشارہ کرتا ہے. تو دیکھو وہ سامنے مسجد کے کنارے میں جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے حسن مصطفیٰ. تم ایک کام کرو، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. یعنی دشمنوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر جود و سخاوت کسی کے در سے نکل سکتی ہے تو وہ اہل بیت کے در سے نکل سکتی ہے. سوال پڑھنے محمد
رہے تھے، امام اس کو 50 درہم دیتے ہیں، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ واہ اچھی خاصی رقم مل گئی، اس سے کافی کچھ کام پڑ جائے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ امام کے پاس ایک اور شخص بیٹھے ہیں، خود امام حسن سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں یہ کون بیٹھے ہوئے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام حسین ہے۔ تو امام سے وہ پوچھتا ہے، امام مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ کیا میں ان سے بھی مانگ سکتا ہوں؟ تو وہ امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ تم مانگ کے دیکھ لو۔ تو اب وہ امام حسین سے مانگتا ہے، امام حسین اس کو 49 درہم دیتے، 50 درہم نہیں دیتے، 49 دیتے۔ انہی کے پاس ایک اور شخص بیٹھے ہوتے ہیں، یہ انسان خوش ہو جاتا ہے، ابھی تک کے 99 درہم دے چکے، انہی کے پاس ایک اور جناب عبداللہ بیٹھے ہوتے ہیں، جناب جنت کی چوڑ کہتے ہیں ان سے مانگ سکتے ہیں، مانگ کے دیکھ لو۔ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ 48 درہم دیتے ہیں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، میرے پاس اچھے خاصے پیسے آ گئے، میری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا؟ تو اب پلٹ کے تینوں لوگوں نے اس طریقے سے کہا کہ جناب عبداللہ نے کہا میں نے امام حسین کے احترام میں 48 دیے کیونکہ وہ 49 پہلے دے چکے تھے۔ امام حسین نے 49 دیے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی امام حسن کے احترام میں 49 دیے کیونکہ وہ پہلے 50 دے چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دل میں انسان کی قدر ہو اور احترام ہو، دل میں اپنے وقت کے امام کا احترام ہو، دل میں بڑوں کا احترام ہو، اس بات کا نام ہوتا ہے کرامت ذاتی، وہ ڈگنیٹی، وہ نوبلٹی۔ اور جب ہاتھ سے انسان سخاوت دکھائے تو اس کو کہا جاتا ہے جود و کرم۔ اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جود و کرم، سخاوت اور کرامت ذاتی کا مجموعہ کہیں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دروازے پر آئیے، جہاں پر ہاتھ سے بھی مال دیا جاتا ہے اور دل سے احترام کیا جاتا ہے۔ عجب نہیں اس مانگنے والے نے پلٹ کر کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار کو بہتر پتا ہے کہ وہ اپنی امامت کس کے ہاتھ میں دے۔ جس کے دل میں کرامت انسانی ہو، ہاتھ میں جود و سخاوت ہو، اس کو وہ اپنی امامت دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ کیفیت ہے امام حسن کی زندگی کی۔ ایک دل سے بھی اگر آپ دیکھیں امام کی اندرون میں انر ایسپیکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ ڈگنیٹی نظر آئے گی۔ بہت ساری مثالیں یہاں پہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک کلاسیفیکیشن بیان کروں کہ انسان کو اگر جود و سخاوت کرنی ہے the apparent aspect of it، اس کے اندر بھی کلاسیفیکیشن ہے۔ کبھی کبھی پیسے کے ذریعے سے انسان جو ہے جود و سخاوت دکھا سکتا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی میں نہ صرف پیسے سے بلکہ عمل سے بھی جود و سخاوت دکھائی۔ عمل سے جود و سخاوت کیسے ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک کنیز نے لا کر امام حسن مجتبیٰ کو ایک پھول دے دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو ایک پھول کے بدلے میں امام حسن نے اس کو آزاد کر دیا۔ دیکھیے عمل میں جود و سخاوت، پیسے نہیں دیے لیکن اس کو آزاد کر دیا۔ وہ مشہور معروف آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے کوئی اچھائی کرے تو اس کو اور بہتر طریقے سے اچھائی کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت ہے۔ اگر ایک دو مثالیں نہیں، الحمدللہ امام حسن کی زندگی میں الا ماشاءاللہ آپ کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اس طریقے سے امام کا لقب پڑا کریم و اہل البیت، یعنی اہل بیت کے خاندان میں تمام افراد کرامت رکھنے والے، تمام افراد جو سخاوت والے ہیں، لیکن اگر کسی ایک کو دیکھنا ہے جو جود و سخاوت کا مظہر بن چکا ہو تو چل کر امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں۔ امام حسن مجتبیٰ جود و سخاوت کے مظہر بن چکے ہیں، اب ان کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اللہ کے جود و سخاوت کا مظہر بن کے امام حسن کو دیکھتا ہے۔ یہ زندگی تھی امام حسن کی۔ اب اگر انسان سوچے یہاں سے انسان ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ کو امام حسن کی مظلومیت کی طرف، اگر کوئی انسان اتنا اچھا ہو تو اس سے کیا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے؟ اس کے آس پاس والوں سے کیا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے؟ کہ لوگ اس کا احترام کریں، لوگ اس کے ساتھ اچھائی سے برتاؤ کریں، لوگ اس کے ساتھ اور دوستی رکھیں، لوگ اس کی باتوں کو سنیں۔ لیکن پروردگار کا نظام ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پروردگار جب امتحان لینا چاہتا ہے تو اپنے اولیاء کو جہاں وہ اختیار دیتا ہے وہیں وہ امتحان بھی سخت لیا کرتا ہے، جہاں وہ امامت دیتا ہے وہیں پر مظالم
کا سامنا کرنے کا بھی امتحان دیتا ہے۔ امام حسن کی زندگی میں جتنی اچھائیاں امام حسن نے کی، اس میں سے نتیجہ یہ نکل کے آنا چاہیے تھا کہ امام حسن کے سینکڑوں ہزاروں شیعہ ہونے چاہیے تھے، سینکڑوں ہزاروں دوست اور صحابی ہونا چاہیے تھے، لیکن امام حسن کی زندگی دیکھیے، امام حسن کے دشمن تو دشمن جو دشمنی کر رہے تھے ان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو دوست تھے، جب امام حسن نے صلح کی، میں نے کل رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اپنے دوست ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ امام حسن ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو جس چٹائی کے اوپر، جس جا نماز پر امام نماز پڑھ رہے تھے، اپنے دوست کے جو ابھی تک یہ دوست تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے، انہوں نے وہ جا نماز کھینچ لی کہ جس کے اوپر امام نماز پڑھ۔ کیسی کیفیت جب اپنے دوست کی کام کرنے میں، یہ ہوتا ہے امتحان۔ امام حسن نے جتنے اچھے امور انجام دیے، جتنے اچھے کام انجام دیے، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان بھی اتنے ہی سخت لیے، اور ان سخت امتحانوں کے اندر امام حسن مجتبی تھے۔ دشمن ایک طرف امام حسن سے دشمنی کرتا، دوست ایک طرف امام حسن کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب انسان اور کیا توقع رکھتا ہے کہ چلو جب باہر ہے تو یہ تمام تر ظلم کو سہ لے گا، لیکن جب گھر میں آئے تو کم سے کم گھر پہ تو ایک سکون کی سانس لے، گھر پہ تو ایک آرامش ملے، انسان کو گھر پہ سکون ملے۔ لیکن جب حسن مجتبی گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو گھر پہ بھی اسی طریقے سے اذیت و عذاب۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو عذاب کو معاویہ کی طرف سے پیسہ وصول ہوا اور یہ کہا گیا کہ تم امام حسین کو، امام حسن کو زہر دے کے شہید کر دو۔ وہ امام کہ جو اتنا کریم امام ہو، لیکن اللہ کا امتحان کہ گھر میں موجود خاتون نے اسی امام کو اس طریقے سے زہر دیا کہ امام تڑپ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام اتنے تڑپتے تھے کہ امام کے دہان مبارک سے گوشت کے ٹکڑے نکلتے تھے، خون کے ٹکڑے نکلتے تھے، اور اس قدر تڑپتے تڑپتے امام حسن ایک مرتبہ امام حسین کو بلاتے ہیں، اے بھیا حسین ایک مرتبہ میرے پاس بیٹھو، میں اپنی وصیتوں کو مکمل کر دوں اور میرے جانے کے بعد اس طریقے سے میری وصیتوں پہ عمل کرنا۔ امام حسین روتے چلے جاتے ہیں، وصیتوں کو سنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں کہ اے حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ امام حسین پلٹ کر جواب دیتے ہیں بھیا حسن میں تمہاری مظلومیت پر رو رہا ہوں۔ امام حسن جواب دیتے ہیں حسین ابھی مجھے کفن پہنایا جائے گا، ابھی مجھے دفن کیا جائے گا، لیکن لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، جب سرزمین کربلا پہ تم کو شہید کیا جائے گا تو نہ کوئی کفن ہوگا اور نہ کوئی دفن کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے وصیتیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، امام حسن کی ہے روتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب نفس حسبی سے امام حسن کی روح پرواز کر جاتی ہے، امام حسین اپنے بھائی کو کفن دیتے ہیں، اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں تاکہ نانا کے روزے کے پاس امام حسن مجتبی کو دفن کر دیں، لیکن وہ ظالم لوگ امام حسن مجتبی کو نانا کے پاس دفن نہیں کرنے دیتے۔ ایک مرتبہ تیروں کی بوچھار آتی ہے اور جنازے کو لے کر واپس آنا پڑتا ہے۔ مقاتل لکھتے ہیں جب امام حسن مجتبی کو دفن کرنے کے لیے لائے تو 70 تیر آپ کے جنازے پر لگ چکے تھے۔ ایک ایک کر کے تیروں کو امام حسین جنازے سے باہر نکالتے ہیں، گریہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو دفن کرتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے امام حسین آج آپ نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکال لیا، لیکن کل کو کربلا میں آپ کے جنازے سے کوئی تیر نکالنے والا نہ ہوگا، تو بہت ہی سخت مرحلہ ہوگا۔ امام حسین کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب اپنے بھائی کو دفن کر رہے ہوں گے
بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے شبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے شبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، وہ درد کی شدت وہ تڑپ اور وہ الجھن، وہ درد کی شدت وہ تڑپ اور وہ الجھن، دم بھائی کا زینب نے نکلتے ہوئے دیکھا، دم بھائی کا زینب نے نکلتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے شبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، وہ تشت میں کٹ کٹ کے وہ بے کس کا کلیجا، وہ تشت میں کٹ کٹ کے وہ بے کس کا کلیجا، شبیر نے دل تھام کے گرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے دل تھام کے گرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے شبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، دہلاتی ہوئی سر پہ وہ قاسم کی یتیمی، دہلاتی ہوئی سر پہ وہ قاسم کی یتیمی، ایک باپ سے بیٹے کو بچھڑتے ہوئے دیکھا، ایک باپ سے بیٹے کو بچھڑتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے شبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تربت نہ ملی نانا کے پہلو میں حسن کو، تربت نہ ملی نانا کے پہلو میں حسن کو، تیروں کو جنازے پہ برستے ہوئے دیکھا، تیروں کو جنازے پہ برستے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا، شبیر نے شبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا حسن المشتبہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی اصحاب المعصومین ذریۃ علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد